علاوہ میرا مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ وہ فوراً آیا میری خدمت میں، میری قدم بوسی کر کے اور مجھ سے اپنی مشکل کشائی کروائی۔ جب اس نے اپنی حالت بیان کی تو وہ رو رہا تھا کہ ہاں مولا، میں نے بھی دیکھا کہ اس کے آنسو رواں تھے۔ ہاں، وہ اسی وجہ سے رواں تھے کہ وہ اپنی مصیبت بیان کر رہا تھا مجھ سے، اور اس نے مجھے واسطہ دیا اپنے جد کا کہ اے مولا، آپ کے سوا اس دنیا پر اس پوری کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اب اگر میرے بچے اور میری مادہ کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی ذات ہے۔ بس کرم کر دیجئے اس کریم گھرانے کا آپ کو واسطہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے فرمایا کہ اے جانور، تو واپس چلا جا، جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس جا، کہ تیرے ہاں بچے کی بھی ولادت ہو گئی ہے اور تیری مادہ بھی صحت و سلامت ہے۔ اب اچھا مولا، وہ صدا کیسی تھی، وہ آپ کی آواز کیسی تھی کہ آپ فرما رہے تھے؟ کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ وہ بھیڑیا جب واپسی جا رہا تھا تو اس کے لب ہل رہے تھے، اور آپ کی آواز میں سن رہا تھا کہ آپ فرما رہے تھے آمین ثم آمین الہی آمین۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ دوڑتے ہوئے جب میں نے اسے یہ بشارت دی کہ جا، تیرا بچہ بھی صحیح طریقے سے متولد ہو گیا ہے اور تیری مادہ بھی بالکل صحت اور تندرستی کے ساتھ سلامت ہے، اور میں نے اپنی دعا سے ان دونوں کو درازی عمر عطا کر دی ہے، تو جب وہ جانے لگا تو وہ کہتا ہوا جا رہا تھا، اے پروردگار، ان کے چاہنے والے اگر کبھی کسی ایسے جنگل میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو ہم جیسے بھیڑیوں سے ان کو بچا کے رکھنا، ہم جیسے بھیڑیوں سے ان کو بچا کے رکھنا۔ صحابی بہت پریشان ہوا، اتنا شرمسار ہوا کہ مولا کے قدموں کو جا کے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے کہ میں تو اس جانور سے بھی بدتر ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں 24 گھنٹے، میں ڈر کے مارے بھاگ گیا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا میرے مولا، میں اپنے امام وقت کو نہ پہچان سکا، اور وہ ایک جانور ہو کر مولا کی معرفت رکھتا تھا۔ عزیزان محترم، ہم کہاں ہیں؟ ہم کس مقام پہ ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ ہمارے اعمال کا کیا ہوگا؟ بس دعا کیا کیجئے کہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کرتے ہیں نا کبھی کبھی، بس بی بی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے، کیونکہ ہم نہ تو وہ معرفت رکھتے ہیں، نہ وہ خلوص نیت رکھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں دنیا جہان کی بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں، ایسا ہی ہے؟ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ عملی نمونہ بنا کے دکھائیے، عملی نمونہ بنیں گے تو عالم برزخ ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ اپنے عالم برزخ کا سامان لے کر آنا، آخرت کی شفاعت کا میں ذمہ دار ہوں، میرے مولا کا فرمان ہے۔ تو اپنی قبر کی کشادگی، اپنے قبر کی روشنی اور اپنے قبر کا سکون لے کر آنا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں۔ عزیزان محترم، زمانہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں ہمیں واقعی مولا کا شیعہ بن کے دکھانا پڑے گا، ہمیں واقعی اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں، ہم مومنین میں سے ہیں۔ تو ہم کیسے؟ وہ ہمارا عمل ہی تو ہے جو ہمیں ظاہر کرے گا، کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے، اور کالے کپڑے پہن کے تو کوئی مومن بن نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنا عمل دکھانا پڑے گا، اپنا اخلاق کو کہاں پہنچانا ہے کہ جہاں مکارم اخلاق کے درجات ہیں، کیونکہ مولا نے صرف اخلاق نہیں سکھائے، ہمیں وہ اخلاق سکھائے ہیں کہ جہاں ہم مکارم اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہیں، بس اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی تو سب سے بڑا جہاد ہے، یہی تو سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر ان اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ذاکرین سے سنا کریں یہ ساری چیزیں، عالموں سے سنا کریں یہ ساری چیزیں، کہ وہ گوہر نایاب کیا تھے جو مولا اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔
مولا کا کردار تو مولا کا کردار تھا، ان کے اصحاب کے کردار کو دیکھ لیجئے، کیا معرفت امام کے درجے پر فائز ہیں۔ صرف واحد میرے مولا حسین کے اصحاب پوری تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ میرے مولا نے ان کو اپنی زندگیوں میں، دیکھیے یوم عاشورہ میرے مولا نے ان کو اپنی زندگیوں میں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان جنت میں ان کا مقام دکھا دیا۔ وہ اصحاب تھے نا، وہ کیا تھا؟ وہ جہاد بالنفس کے اتنے اونچے درجے پر فائز تھے کہ جہاں انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ عزیزان محترم، میثم تمار کی مثال دیکھ لیجئے، مولا خود فرما رہے ہیں اس سے، اے میثم تیرے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے گا کہ تیرے پیٹ میں خنجر گھونپے جائیں گے۔ اچھا مولا، تجھے فلاں درخت کے ساتھ سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اچھا مولا، سن رہے ہیں بڑے اطمینان سے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو خوف کے مارے پتہ نہیں کیا حالت ہو جاتی ہے ہماری، کیونکہ ہم ایمان کے کسی درجے پہ ہی نہیں ہیں شاید، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیجئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک درخت اگے گا، تجھے اس کے ساتھ سولی پہ لٹکایا جائے گا، تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ میرے مولا نے میثم تمار پہ ہونے والے تمام مظالم کے لسٹ میثم تمار کو زندگی میں سنا دی۔ بس میثم تمار نے صرف ایک سوال مولا سے پوچھا، میثم کہتے ہیں مولا کچھ اور نہ چاہیے مجھے، صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں پوچھ اے میثم۔ میثم پوچھتے ہیں مولا کیا میں حق پر ہوں گا؟ دیکھیے حق کے لیے جان دینے والوں کے نذرانے، واہ کمال، میرا سلام ہے ان صاحب پر۔ وہ میثم فرماتے ہیں کہ مولا کیا میں حق پر ہوں گا؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہاں میثم تم حق پر ہوگے، اور تاریخ گواہ ہے کہ میثم کے ساتھ وہی کچھ ہوا، اور آخر دم تک میثم سے یہ کہتے رہے کہ علی کے حق میں نہ بولو، اور ان کی زبان پہ کیا تھا کہ علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل آئمہ طاہرین پہ توکل کر کے دیکھیے، اپنی زندگیوں کو ان کے حوالے کر کے دیکھیے، اور ان کے حوالے کرنے کا کیا ہے کہ اپنی تمام کام ان کے حوالے کیجئے، اپنی تمام مصیبتیں ان کے سامنے حوالے کیجئے۔ پروردگار ایسے راستے نکالے گا، ایسے راستے نکالے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے کہ ہم نے کیا مانگا تھا اور ہمیں کیا مل گیا۔ آپ یقین کیجئے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ایسی مصیبت آئی کہ ہمیں کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس طرف جانا ہے۔ آپ یقین کریں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہی، اس ممبر پہ بیٹھ کر بتا رہی ہوں کہ جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی، صرف مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھی، اور میں نے رو کر مولا سے صرف اتنا کہا کہ مولا اس طرف وسیلہ بنا دیجئے کہ جہاں سے کامیابی کے ساتھ ہم پلٹ آئیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جس طرف ہمارا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا تھا، دوسرے ہی دن ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جس دن وہ دن تھا کہ خود ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کیسے ہو گیا، یہ میں نے آزمایا ہے۔ دیکھیے مولا کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن ہماری فطرت میں ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ پڑھ کے تو دیکھیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اچھا پڑھ کے تو دیکھیں۔ ارے ایسے نہیں کام چلے گا، بولا پڑھ رہے ہیں مولا، آپ نے ہی تو کرنا ہے۔ آپ اس طریقے سے جا کے نماز مصلی پہ کھڑی ہوں کہ مولا میں مانگ رہی ہوں، آپ نے ہی تو دینا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے آپ کے بغیر، کوئی اور در تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک دن مقداد مولا علی کے حضور میں حاضر ہوئے، میرے مولا اس کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں کہ مقداد کیا ماجرا ہے، تم مضطرب لگ رہے ہو، تمہارے حالات مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اب دیکھیے مولا عالم الغیب ہیں، لیکن سننا چاہ رہے ہیں کہ مقداد اپنی زبان سے بیان کریں۔ مقداد نظریں جھکائے مولا سے فرماتے ہیں کہ مولا کچھ دن سے گھر میں راشن پانی نہیں ہے، اور میں اپنے بچوں کے لیے اناج کا بندوبست نہیں کر پا رہا، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں مقداد وہ سامنے مٹی پہ دیکھ، زمین پہ دیکھ، مٹی کا ایک ڈھیلا پڑا ہے، اس کو اٹھا لے۔
अब मेरे मौला देखिए, जो मौला पे तवक्कुल करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए हम उनके मानने वाले हैं और हम आज भी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, तो ये हमारे अपने अमाल हैं और क्या है, ठीक है। तो मिकदाद ने वो मट्टी का ढेला उठाकर अपनी हथेली पे रखा। मेरे मौला फरमाते हैं कि ए मिकदाद 3 बार दरूद पढ़कर इस पर फूंक मार दे। अब मिकदाद ने जैसे ही 3 बार दरूद पढ़कर उस मट्टी के ढेले पे फूंक मारी, यकीन जानिए अज़ीज़ाने मोहतरम, वो मट्टी मट्टी ना रही, वो सोने की टिकिया में तब्दील हो गया। मेरे मौला फरमाते हैं कि जा ले जा और अपने इसको फरोख्त करके अपने बच्चों के लिए राशन पानी का इंतजाम कर। अब मिकदाद का ईमान देखिए, किस मंजिल पर है मिकदाद के जमीन पे से एक पत्थर उठा के उस सोने की डली पे मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। मौला उसके इस अमल को देख रहे हैं और उसमें से जो सबसे छोटा टुकड़ा मिकदाद को मिला, मिकदाद ने उठा के अपने घर की राह ली। मेरे मौला ने आवाज दी, मिकदाद मैंने तो सारा तेरे लिए मैंने तुझे दे दिया था, तेरे अच्छे खासे दिनों का अनाज एहतमाम हो जाता, ये तूने क्या किया। मुर्गे पते हैं मिकदाद क्या कहते हैं, मुर्गे कहते हैं मौला जिसका आप जैसा मौला हो उसको कल की क्या फिक्र। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर हम उन गोहर नायाब सहाबा की तालीमात को ही अपनी ज़िंदगियों में बांध लें गिराते, तो शायद हम कामयाब हो जाए, शायद हम कामयाब हो जाए। वरना देखिए कि जो आगे की मंजिलें हैं ना, वो बड़ी सख्त हैं और वहाँ पहुँचकर अफसोस के हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ ना रहेगा। और उस वक्त हम कहेंगे परवरदिगार एक दफा बस एक बार थोड़े से अरसे के लिए दोबारा हमें जाने दो। हम बिल्कुल कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे मौला, जो तेरे अहकाम हैं और जो तेरे महबूब तरीन हस्तियों के बताए हुए अहकाम हैं, हम उन पर चलकर कामयाब जिंदगी गुजार कर दोबारा तेरे पास आएंगे। लेकिन वक्त तमाम हो चुका होगा, आज भी वक्त है। अपने आप से वादा कर लें कि इस फर्श अज़ा से जब हम उठेंगी तो हमारी जिंदगियों में एक चेंज होगा, हमारी जिंदगियों में एक तब्दीली होगी। देखिए दुनियावी तौर पे तो कितना लोग तब्दीली का नारा लगाते हैं, हर एक को तब्दीली अच्छी लगती है, ठीक है, तो हम वो तब्दीली क्यों ना लेकर आए कि जो हमें राहे निजात की तरफ लेकर जाए। ये सब कुछ यही रह जाना है अज़ीज़ाने मोहतरम। अगर किसी चीज ने साथ जाना है तो वो हमारे आमाल हैं। मिनट भी नहीं लगेगा, मिनट भी नहीं लगेगा, इस सांस ने रुकना है, लोगों ने नाम ही लेना नहीं गवारा करना, लोग मैयत कहेंगे। सबसे करीबी आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, वो सबसे पहले यही पूछेगा जनाजा कब है, दफनाना कब है। हैं, हर एक को जल्दी होगी, बस जल्दी से तदफीन से फारे होकर हम आए और ये काम करेंगे। कहाँ हैं हम? अपनी जिंदगियों को थोड़ा सा खंगालिए कि हम अपने अमाल जिनमें हम पूरी तवज्जो से नहीं काम ले रहे, आज के बाद हम उनमें पूरी तवज्जो से काम लें, पूरी तनदही से, अपने पूरे दिलो जान से। देखिए नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो कोई दिखावा ना हो, अपनी पूरी नियत खलूस नियत के साथ। अगर हम 5 मिनट भी क्या हम अल्लाह ताला को नहीं दे सकते? कैसे नहीं दे सकते? उसकी कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिसका हम शुक्र अदा करते हैं रोजाना? शायद हम कुछ भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरा परवरदिगार का फरमान है कि अगर पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर अगर तू सिर्फ मुझसे इतना ही कह देना, निदामत के 2 आंसू अपनी आंखों में लेकर कि परवरदिगार आज तो तुझे याद करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला, आज तुझे याद करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला, बस परवरदिगार मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना परवरदिगार कि आज मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं तेरी याद में बसर कर सकूं। तो परवरदिगार फरमाते हैं कि मैं उस बंदे को कभी अपने से दूर नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ भी हो
24 घंटों के अंदर उसने 1 मिनट तो मुझे मुखातिब किया, 1 मिनट तो मुझे मुखातिब किया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, कुर्बान जाइए उन हस्तियों के कि जब मेरे मौला आखिरी रुखसत ले रहे थे ना बीबी से, तो मेरे मौला ने पता है क्या कहा था? मेरे मौला ने फरमाया था कि ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, मुझे नमाज़े शब में याद रखना, मुझे नमाज़े शब में याद रखना। वाजिबात तो अलग हैं, मेरी बीबी ने उस हालत में भी नमाज़े शब नहीं छोड़ी कि जब ऊँटों की नंगी पुश्तों पे बैठकर मेरी बीबियां आज़म सफर थी। तो क्या हम वाजिब नमाजें भी नहीं पढ़ सकते? फिर हम अपने आप को मौला का मोमिन कहते हैं और कहते हैं कि बीबी हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही, बीबी आप हमारी सुनती क्यों नहीं है? आप बीबी वाली तो बने, हम पहले ये बन के तो दिखाएं कि हम वाकई उसको रोने वाली हैं कि जो खून के आंसू, मेरे मौला इमाम बाक़र फरमाते हैं कि जब अपने वालिद को दफन करने लगे हैं मेरे मौला सज्जाद को, तो इमाम बाक़र फरमाते हैं कि बाबा जान अब तो बस कर दीजिए, अब तो खून रोना बंद कर दीजिए, हम उनके चाहने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बस अपने अमाल को खंगालिए। आज की मजलिस को ये मत समझिए कि मैंने आपको कोई ऐसे फजीलतें नहीं सुनाई, आपसे वाह वाह नहीं करवाई, आपसे माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह नहीं करवाया, तो बस आज यूँ समझ लें कि बस जी मज़ा नहीं आया आज की मजलिस का। नहीं, ये दरसगाहे हुसैनी है। मेरे मौला ने जो दर्स दिया है पहले उसको तो याद करो, पहले उस सबक को तो दोहरा लो, उसको सबक को दोहराओगे तो हुसैनी कहलाओगे ना। आज एक ऐसी बीबी को पुरसा देना है आपने कि मेरे मौला ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं कि सलाम हो मेरा उन गालों पर कि जो करबला से कूफा और कूफा से शाम जाते हुए कितनी बार रंग बदलाते। आज आपने पुरसा देना है बीबी उम्मे रुबाब को, उसकी उस मासूम बच्ची का कि जो 2 लाल थी तो थे मेरी बीबी की गोद में। एक करबला में ऐसा शहीद हुआ कि करबला की तारीख बताती है कि वाहिद ऐसा शहीद है अली असगर के जिसे 3 बार शहीद किया गया। मेरे मौला को 3 बार शहीद किया गया। सलाम हो मेरा उम्मे रुबाबा के सब्रों पर। और दूसरा एक मोती जो मेरी बीवी बचाते बचाते शाम के जिंदान तक पहुंची है, लेकिन मेरी बीवी से जुदा कर दिया गया बीबी सकीना को। कोई मसाइब, रास्ते का कोई मसाइब जिक्र नहीं कर रही, बस मैं तमाम मसाइब को समेटते हुए बीबी की आखिरी रात के रिवायत में 3 बैन मिलते हैं। मौला सज्जाद को बुलाया गया दरबार में। मेरी बीबी पूछते हैं कि सज्जाद रात के इस पहर ऐसा क्या हुक्म है कि तुझे इस वक्त याद किया है यजीद ने? मेरे मौला कभी अपनी कड़ियों को संभालते हैं, कभी अपनी जंजीरों को संभालते हैं, कभी अपने तौक का वजन उठाते हुए मेरे मौला फरमाते हैं कि फिर कोई नया हुक्म होगा। मेरे मौला वक्त का इमाम था, उसे पता था कि मैं अपनी बहन की अकेली कैद का हुक्म सुनने के लिए जा रहा हूँ। बस यजीद ने जब ये कहा ना कि इस बच्ची को अकेले कैद खाने में कैद करना है, तमाम मसाइब को छोड़कर बस पढ़ती हूँ कि एक कोठड़ी से गुजरती है सकीना। मेरे मौला ने अपने हाथों में उठाया हुआ है सकीना को। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, मेरी बीबी ने अपने भाई की गर्दन में बाहों को कसना शुरू किया। मेरे से बहुत घबराती थी ना मेरी बीबी। अब जैसे ही 7वीं कोठी आई ना जिंदान की, हाथ को हाथ सुझाई न देता था, मेरे मौला ने सकीना को जमीन पे उतारा। और जबकि मेरी बीबी इतना चुप रही, मेरी बीबी देखिए रास्ते में जितने भी मजालिम होते रहे ना मेरी बीबी पे, मेरी बीबी बिल्कुल नहीं रोई थी।
بی بی سکینہ بالکل نہیں روئی تھی، خاموشی سے سارے ظلم سہتی رہی، ساری مصیبتیں سہتی رہی، ایسے ایسے ظلم کیے ان لعینوں نے کہ اس بچی کو رلانے کی خاطر اس مقام پر لے کر جاتے تھے کہ جس گھوڑے کی گردن کے ساتھ میری بیوی کے چچا کا سر بندھا ہوتا تھا، لیکن میری بیوی تماچے کھاتی رہتی تھی اور اپنے چچا کی طرف دیکھتی رہتی تھی لیکن روتی نہیں تھی، بس صبر کر کے یقیناً کہتی ہوں گی چچا جان آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھائے گی سکینہ، اب نہیں روئے گی سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ اب جب 7ویں کوٹڑی میں میری بیوی کو اکیلا قید خانے کا حکم سنا دیا گیا تو بس عزاداران امام 13 سفر کی رات ہے، میری بیوی کی آخری رات، ایسا گریا بلند ہوا، ایسا گریا بلند ہوا کہ یزید اپنے بستر پہ تڑپ کے اٹھ گیا، سپاہی کو بلا کے پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے، سپاہی کہتا ہے کہ وہ جو بچی جس کو اکیلے قید خانے میں بند کیا تھا وہ کسی صورت چین نہیں لے رہی، اب آپ انصاف کیجیے گا، بچوں والی مائیں بیٹھی ہو، جب کسی بچے کو بہلایا جاتا ہے تو اسے کیا دیا جاتا ہے، اسے اس کی من پسند چیز دے دی جاتی ہے، اب یزید نے حکم دیا کہ جا کے سکینہ کو اس کے بابا کا سر دے دو۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ کے پاس قید خانے میں بابا کا سر آیا، میری بیوی کا گریا بلند ہوا، تشت میں سر آیا میرے مولا کا، بس میری بیوی نے تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 بین کیے، تشت میں سر دیکھا، پردہ ہٹایا، میری بیوی رو کے فرماتی ہے پہلا بین جو سکینہ کرتی ہے بابا کا سر دیکھ کر اپنے بابا کی زلفوں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے سکینہ، کہتی ہے بابا کیسا ظالم تھا وہ جس نے آپ کی زلفوں کو رنگین کر دیا، اپنے بابا کی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرتی ہے سکینہ اور پوچھتی ہے اپنے بھولے لہجے میں بابا اے میرے پیارے بابا وہ کون ظالم تھا جس نے اتنا ظلم کیا کہ آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ آخری بار میری بیوی اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور پوچھتی ہے اے بابا جب آپ گئے تھے نا خیمہ سے تو آپ کا سر گردن سے جدا نہیں تھا، میرے بابا کس ظالم نے یہ آپ پہ ظلم کیا کہ آپ کی رگیں تک کاٹ دی۔ بس بی بی نے اگلا بیان کیا، دیکھیے بی بی نے ابھی تک اپنی کوئی مصیبت بیان نہیں کی ہے اپنے بابا سے، میری بی بی نے وعدہ کیا تھا نا کہ اب کبھی نہیں روئے گی سکینہ۔ میری بیوی اگلا بیان کرتی ہیں، اپنی کوئی مصیبت بیان نہیں کر رہی سکینہ، میری بیوی کہتی ہے بابا آپ کو پتا ہے نا کہ جب خیمے جلے، جب شام غریبہ آئی تو پھوپھی کی چادر چھن گئی، بابا اس ظلم سے ہماری چادریں چھین لی گئی کہ ہمارے سروں کو نیزوں کی اندیوں سے زخمی کر دیا گیا، میری پھوپھی پورے بھرے بازاروں میں بے مکنا چادر پھرائی گئی، اے بابا آپ کو پتا ہے نا کہ میں کس التجا سے آپ کو بلاتی رہی، اپنے چچا عباس کو بلاتی رہی، بھیا علی اکبر کو بلاتی رہی، لیکن کوئی ہماری مدد کو نہیں پہنچا، بس آخری میں سکینہ نے جو کیا، اب سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ کے بعد میرا کتا جلایا گیا، سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بس سکینہ نے اتنا کہا کہ بابا میرے دور اتارے نہیں گئے کھینچے گئے تھے، میرے کان آج بھی زخمی ہے، میرا سلام ہو ان خون کے قطروں پر جو میری بی بی سکینہ کی بالیوں پہ جم کر رہ گیا۔ اب یہ گریا تھا، میری بیوی نے اپنا رخسار مولا کے رخسار پہ رکھا اور میری بیوی خاموش ہو گئی۔ اب جب یہ خاموشی طاری ہوئی میری بیوی زینب تڑپ گئی، کہتی ہے سجاد بیٹا اپنی بہن کی خبر لو، اب میرے مولا کبھی اپنی عسکریوں کو سنبھالتے ہیں، کبھی اپنی زنجیروں کو سمیٹتے ہیں، میرا زخمی امام جب پہنچا ہے بہن کے قریب کیا دیکھتا ہے، بابا کا رخسار ہے اور سکینہ نے رخسار رکھا ہے
ہے اور بچی بالکل بے حس اور کٹ پڑی ہے. اب میرے مولا نے جیسے ہی سکینہ کو ہاتھ لگایا, سکینہ ایک دم سے بے دم نڈال محسوس ہوئی. میرے مولا کی فریاد بلند ہوئی, اے پھوپھی جان, بابا کی مہمان آج بابا کے پاس چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے